اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں، اور اس کے پہلے بھی مجھے بات رکھنے کا موقع ملا 2-4 مرتبہ. مجھے بہت محنت کرنا پڑی، لکھنا پڑا، ہوم ورک کرنا پڑا. آج کا جو عنوان ہے، میں نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی، یہ عنوان بہت آسان ہے میرے لیے. مجھے اظہار خیال کرنا ہے، اپنے تاثرات پیش کرنے ہیں. ایک اکلوتا ایسا عنوان ہے جس پہ میں بول سکتا بغیر نوٹس کے، بغیر ہوم ورک کے، اور شاید کافی دیر تک بھی بول سکوں گا. آج وقت کی قید ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو حدود ہے، جو وقت دیا گیا ہے، اس کے اندر میں اپنی بات رکھوں. جماعت اسلامی اور سمام اثر، تعارف تو بہت پرانا تھا جماعت اسلامی سے، بچپن سے. عیسائیوں میں تھا کچھ وقت کے لیے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن اس کے بعد سلسلہ نہیں رہا میرا. اور پھر کاروباری مصروفیت تھی میری، تعلیم کا بھی معاملہ تھا، کبھی پر نہیں رہا، کبھی پات رہی. تو جماعت اسلامی سے تعلق نہیں بنا، لیکن تعارف تھا. اور جماعت اسلامی کے جو رفقا ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا. شفیع سر میرے استاد رہ چکے، سلیم سر سے میں نے ٹیوشن پڑھا، اور سب سے اہم شخصیت اس میں ہمارے عادل ہاشمی سر. عادل ہاشمی سر سے میں نے ٹیوشن پڑھا 9ویں-10ویں، اور ٹیوشن کے بعد سے میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوں اب تک. الحمدللہ ہمارا رشتہ رہا. تو عادل ہاشمی سر میں بیڈمنٹن کھیلتے تھے ہم لوگ جب جماعت اسلامی، اس سے تھوڑا سا پہلے بات، عادل سر جماعت اسلامی جوائن کرے. عادل سر نے جماعت اسلامی جوائن کرے تو مجھے اور جماعت اسلامی کو، اس کے نظم و ضبط کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا. اور عادل سر کی ترغیب رہتی تھی. مطلب ایک واقعہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک چیز بولا تھا، سر میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں. سر نے بولے اور بہت کچھ ہے سیکھنے کو، شاید یاد آ رہا ہوں، کام کی چیزیں سیکھ لے. اس کے بعد پھر شاہین باغ کا مومنٹ آیا فاتحی میں. فاتحی میں جب شاہین باغ کا مومنٹ آیا تو میں نے تھوڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. وہاں پہ بھی مجھے جماعت اسلامی کا نظم و ضبط وہاں پہ زیادہ دیکھنے کو ملا. دوسری جماعتوں کا بھی موقف شاہین باغ کے تعلق سے یا دین اسلام کے تعلق سے جو تھا وہ میرے سامنے آیا. شاہین باغ میں ہم نے کام کرے مل جل کے، اور زیادہ رشتے گہرے ہوتے گئے. پھر اچانک سے کرونا آیا، لاک ڈاؤن آ گیا. اب لاک ڈاؤن آیا تو لاک ڈاؤن میں بھی جماعت اسلامی نے خدمت خلق کا کام کری، اور میں تھا اس میں، موجود تھا. ہم نے گھر گھر راشن پہنچائے، پولیس والوں سے اجازت نامے حاصل کرے، پاسز کیے. اور لاک ڈاؤن میں بھی جماعت اسلامی کا کام نہیں رکا. لاک ڈاؤن ختم ہوا، اس کے بعد آیا سب سے اہم مرحلہ، ایک مہم آئی اندھاراتم پرکاشا کرے. وہ مہم آئی، اس کی تفہیم ہوئی، تفہیم ہونے کے بعد منصوبہ بندی ہوئی، اور منصوبہ بندی میں الگ الگ گروپ بنائے گئے. یہ گروپ ایک مقررہ وقت پہ ملیں گے سب اور دعوتی کام کریں گے. ایک گروپ بنایا گیا جس میں متکلم عادل ہاشمی سر تھے، اور میں بھی وہی گروپ میں تھا. ظاہر سی بات ہے، میں عادل سر کے ساتھ تھا تو ان کے گروپ میں تھا. ہم لوگ مالی واڑہ گئے پہلے دن ہم گئے. عادل سر نے اپنی بات رکھے صاف اور صحیح، ایک دم سٹیک الفاظ میں، یہ ایسا ایسا دعوت دی. یہ میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا، بالکل جیسا میری آنکھیں کھل گئی یا 14 طبق روشن ہو گئے. یہ تو بالکل ایک نیا احساس، مطلب وہ کیا چیز ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بیان کر سکوں. بالکل ایک احساس تھا وہ. لیکن دعوت دین کیا ہے اور برادر وطن میں دعوت دینا کیا ضروری ہے اور اس کا احساس کیا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہوا. اور میرے دل میں اسی وقت یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی بولوں، میں بھی کسی کو دعوت دوں. بہت بے چینی، اور وہ میری بے چینی عادل سر نے پہلے دن ہی دیکھ لی ہے، ان کے سمجھ میں آ گئی. اور دوسرے دن ہی عادل سر نے مجھے موقع دیا. عادل سر کو میں نے پہلے دن دیکھ لیا تھا کہ عادل سر کیسا دعوت دے رہے، کس انداز میں دے رہے. میں نے اپنے طور پہ میرے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دوسرے دن میں نے بھی کچھ لوگوں کو دعوت کا کام، دعوت کی بات پہنچایا. اب وہ مہم کے بعد پھر وہ مہم کامیاب رہی. اس کے مہم کے اختتام پہ ایک نشست بھی ہوئی، اس میں مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع بھی دیا گیا. میں نے بولا بھی، وہاں میں نے طے کیا کہ اب میں جماعت اسلامی کی جو بھی آنے والی سرگرمیاں ہیں، ساری سرگرمیاں اس میں میں حصہ لوں گا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد پھر میں نے نصاب پڑھنے کا، مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے. میرے پاس بہت کتابیں بھی، فکشن، نان فکشن، ناولز بھی، اسلامی بھی.
اور جماعت اسلامی کا تھوڑا سا لٹریچر پہلے بھی میں پڑھ چکا تھا، گھر میں موجود تھا، اور اس کے بعد تو میں نے اور پڑھنا بھی شروع کیا. میں نے جماعت اسلامی کا نصاب کا مطالعہ کیا تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسکنسیپشن میرے دور بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. اور اس کے بعد پھر میں نے جو جماعت کا تنظیمی نصاب پڑھے، تو نصاب پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی کہ جماعت اسلامی جو ہے تو ایک آئیڈیالوجیکل بیسڈ جماعت ہے، جماعت کا ایک نصب العین ہے. اب دوسری جماعتوں کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو دوسری جماعتوں کے پاس نصب العین ہی نہیں، وہ بغیر کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیے، بغیر کوئی مقصد لیے چلے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس تنظیمی ڈھانچہ ہے، اصلاح کا انتظام ہے، تربیت کا نظم ہے. دوسری جماعتوں کے پاس وہ نظر نہیں آیا بھی تو کمزور نظر آیا. جماعت اسلامی پہ کسی کی اجازت داری نہیں ہے. یہ باتیں عادل سر کی اس میں بھی آئے، یہاں پہ کسی ایک خاندان کی اجازت داری نہیں ہے. یہاں پہ شورائی نظام ہے جو کہ حقیقی اسلامی نظام ہے. جماعت اسلامی کا نظام، جماعت اسلامی کا نصاب، اس کا لٹریچر، جماعت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ، جماعت اسلامی کا خدمت خلق کا جو شعبہ ہے. جیسا میں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے راشن کٹ تقسیم کی ہے، اس کے بعد بقرعید کے موقع پہ گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے، راشن کٹ کا. عید کے موقع پہ ہم عید کٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں. تو دوسری جماعتوں کے پاس یہ خدمت کا جذبہ، یہ خدمت کا نظام نظر نہیں آیا. تو اس لیے میں نے جیسا بتایا کہ وہ جو مہم آئی تھی اندھارا تم پرکاشا گڑھے، شاید مجھے بھی لگ رہا کہ میں بھی اس میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آ گیا. یہ ساری وجوہات تھی. اور خاص طور سے عادل ہاشمی سر موٹیویٹ کرتے رہے انہوں، اور قدم پہ میری رہنمائی کرتے رہے، بہت لے کر چلے انہوں. سلیم سر میری حوصلہ افزائی کرتے رہے. اس وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نصب العین، جو اقامت دین کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھا کر ہم چل رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہی کو دور.